بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک بہترین ہمسایہ ملک ہے، مگر ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے کہ ہمارے پڑوسی ہمیشہ آستین کا سانپ ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے سرحدی محافظوں کے آنکھ جھپکنے کے منتظر رہتے ہیں، ذرا سی بھی چوک ہو اور ڈس لیں۔ الحمدللہ ہماری پاک فوج دشمن کو ایسا موقع نہیں دیتی، مگر پاکستان کی تاریخ میں 2 مرتبہ یہ حادثہ سبق بن کر آیا۔ میری نظر میں یہ سبق دشمن کے ساتھ ہمارے لیے بھی تھا۔ کیسے وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، اس ملک کے دشمنوں کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اغیار ہمہ وقت اس کوشش میں مصروف رہتے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کے 2 قومی نظریوں کو سبوتاژ کر دیں اور پھر سے ایک ریاست کی ناپاک خواہش کو پوری کر لیں، مگر یہ قیامت تک ممکن نہیں، کیونکہ پاکستان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ قائد اعظم اس ملک کو اسلام کی تجربہ گاہ کہتے تھے۔ یہ ملک بنا ہی دین اسلام کے نام پر تھا۔ اب خسیانہ دشمن ہر طرف سے وار کر کے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، کبھی رات کی تاریکی میں چھپ کر وار کرتے ہوئے اور کبھی اندرونی غداروں کو اپنے ساتھ ملا کر افراتفری پھیلاتے ہوئے۔ دشمن ناکام ہی ہوتا ہے، مگر باز نہیں آتا۔ 1965 میں بھی یہی ہوا۔ دشمن نے اپنی پوری طاقت سے رات کی تاریکی میں چھپ کر حملہ کیا، یہ سوچ کر کہ پاکستان ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس حملے سے گر جائے گا۔ لیکن دشمن کو جس دفاعی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، وہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ یہ دفاعی مزاحمت زمین سے فضا اور سمندر تک پھیلی۔ دشمن کو ہر جگہ ہمارے پاک فوج کے سپاہی کھڑے نظر آئے۔ 17 دن کی جنگ بالآخر ختم ہوئی اور پاکستان سرخرو ہوا۔ میرے والد مرحوم نے یہ جنگ دیکھی تھی۔ ہمارا بچپن ان قصوں کو سنتے گزرا۔ یقین مانیے ہم دم سادھے جنگ کی باتیں سنتے تھے۔ والد مرحوم بتاتے تھے کہ کس طرح عام عوام کا جذبہ عروج پر تھا۔ ہماری پاک فوج سے محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ سب سیاسی ذاتی اختلافات کو بھلا کر دشمن کے سامنے سینہ سپر تھے۔ نوجوان گلیوں بازاروں میں نکل آئے تھے، جوشیلے نغمے جوش کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمن کی خود اعتمادی عروج پر تھی اور اس نے لاہور جم خانہ میں شام کو مے نوشی کی محفل سجانے کا اظہار کر دیا۔ ہندوستان اپنی اس غلیظ خواہش کو پورا نہ کر سکا، مگر پاک فوج نے دہائیوں بعد اس کے ایک ہوا باز کو حلال چائے ضرور پلائی۔ دشمن نے اس جنگ کے بعد دوبارہ ایک بزدلانہ حملہ کیا، مگر پھر سبق سیکھ لیا کہ پاکستان پلیٹ میں رکھا کیک نہیں۔ یہ ملک دشمنوں کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوتا ہے، جو دان توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور ہماری قوم نے ان حملوں سے سیکھ لیا کہ جب تک قائد اعظم کے اصول زرعی ایمان، اتحاد اور تنظیم پر چل کر اپنی پاک فوج کی تکریم کرتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی قوت ہمیں شکست نہیں دے سکے گی۔ اپنا ایمان اللہ رب العزت پر مضبوط رکھیں، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، تو ہم ایک مضبوط تنظیم بن کر ابھریں گے۔ اور ہمارا دشمن قیدی ہماری ہی سرزمین پر یہ کہنے کے لیے مجبور ہو جائے گا، "The tea is fantastic"۔ یقین کریں یہ جملہ وہ فتح ہے جو بغیر گولی چلائے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔